بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان حکومت کو 2 سال پورے ہو گئے ہیں۔ کل بلوچستان کے وزراء نے پریس کانفرنس کر کے اپنی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کی ہے۔ میڈیا کے سامنے اور قوم کے سامنے بلوچستان کے عام وزراء نے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ ان 2 سالوں میں بلوچستان حکومت نے، بلوچستان کے وزراء نے یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، بلوچستان کے مسائل کو حل کر دیا ہے۔ تو آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں بلوچستان کی کیا حالت تھی اور آج کس حالت میں ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے 45% ہے اور آبادی کے اعتبار سے تقریباً 6% پر مشتمل ہے۔ 750 کلومیٹر طویل ساحل یہاں موجود ہے۔ اس کا سینکڑوں کلومیٹر پر مشترکہ سرحد ایران اور افغانستان سے ملتا ہے۔ تیل، گیس، کوئلہ، تانبا، دوسرے قیمتی معدنیات سے مالا مال صوبہ اس وقت ملک کا غریب ترین صوبہ ہے۔ صوبے کے دیہی علاقوں میں جو غربت کی شرح ہے پاکستان کی دوسری جگہوں سے اوسطاً دگنی ہے۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ گیس جو سوئی سے نکل کر کراچی سے پشاور تک روشنی اور حرارت فراہم کر رہی ہے، خود سوئی کی 99% آبادی سوئی گیس سے محروم ہے۔ بلوچستان کی 95% علاقہ سوئی گیس سے محروم ہے۔ بلوچستان میں صاف پانی صرف 23% آبادی کو دستیاب ہے، 77% آبادی کو صاف پانی بھی دستیاب نہیں۔ بہت سارے ایسے دیہات اور جگہیں ہیں جہاں انسان اور مویشی ایک ہی تالاب میں پانی پیتے ہیں۔ اسی طرح 86% بلوچستان کے علاقوں میں بجلی دستیاب نہیں۔ 86% ایسی آبادیاں ہیں جہاں بجلی موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح بلوچستان میں جو دیہی علاقے ہیں، 6554 دیہات ہیں بلوچستان میں، اور یہ دیہات پانی، بجلی، سڑک، علاج، تعلیم سے محروم ہیں۔ بلوچستان میں سب سے زیادہ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ سب سے زیادہ بچے پورے ملک میں، سب سے زیادہ جو آؤٹ آف اسکول ہیں، وہ 66% بچے باقاعدہ تعلیمی اداروں میں نہیں جاتے۔ ہمارے بلوچستان کے 43% اسکولوں میں بجلی موجود نہیں ہے، 36% اسکولوں میں پانی موجود نہیں ہے، 35% اسکولوں میں واش روم موجود نہیں ہے، 32% اسکولوں میں چار دیواری موجود نہیں ہے، اور 43% اسکولوں کی عمارتیں اطمینان بخش نہیں ہیں۔ 6000 اسکول سنگل ٹیچر پر چل رہے ہیں، لیکن بلوچستان کی حکومت کے وزراء ایسے تقریریں اور ایسی وضاحتیں کر رہے ہیں جیسے کہ بلوچستان کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں کوئٹہ کے علاوہ کسی علاقے میں صحت کی سہولیات موجود نہیں ہیں، اور کوئٹہ میں بھی جو یہاں سرکاری اسپتال کی حالت ہے، روز بروز ان کی جو رپورٹس میڈیا میں اور لوگ سن رہے ہیں، ان کی حالت بھی شرمناک حالت ہے، جو سرکاری اسپتالوں میں جو لوگوں کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سالانہ سیکورٹی پر 40 ارب سے زیادہ سالانہ سیکورٹی پر خرچ ہو رہا ہے، لیکن یہاں لوگوں کی جان اور مال، عزت و آبرو کہاں محفوظ ہے؟ وہ سیکورٹی ادارے جن پر سالانہ غریب صوبے میں 40 ارب روپے خرچ کیا جاتا ہے، خود عوام کی، نوجوانوں کی زندگیاں ان اداروں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں۔ صوبے کا طویل ساحل، 750 کلومیٹر طویل ساحل کے رہنے والے ماہی گیر آج ٹرالنگ مافیا کے ہاتھوں بے بس اور فاقہ کشی پر مجبور ہیں، اور یہ ٹرالر مافیا صوبائی حکومت میں موجود کالی بیڑوں کی سرپرستی میں اور ماہی گیروں کے معاشی قتل عام کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ کرپشن بلوچستان میں ہے، ہر پروجیکٹس پر سب سے زیادہ کمیشن خوری بلوچستان میں موجود ہے۔ یہ مختلف پرائیویٹ سروے کرنے والے اداروں کی رپورٹس ہیں۔ اسی طرح ہمارے بلوچستان میں سب سے زیادہ غریب بلوچستان، سب سے زیادہ تعلیمی پسماندگی بلوچستان،
لیکن یہاں کے وزیروں، یہاں کے وزراء کی جو شاہانہ زندگی ہے، مغل بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں جشنوں پر، یہاں میلوں پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اس غریب صوبے کے لوگوں پر۔ یہاں کے افسران کے طور طریقے، یہاں کا بیوروکریسی کے رہن سہن، یہاں وزیروں کے رہن سہن، یہاں کی ان کی ٹاٹ باٹ، ان کے ہاؤسز، ان کے وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس اور ان کے تمام شان اخراجات اس بلوچستان کے ہمارے سامنے ہیں۔ سوال یہ ہے، میں بلوچستان حکومت سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے ان 2 سالوں میں بلوچستان کے تمام مسائل حل کر دیے، یا بجلی کا مسئلہ، یا پانی کا مسئلہ، یا تعلیم کا مسئلہ، یا علاج کا مسئلہ، یہاں کے سڑکوں کا مسئلہ آپ نے حل کر دیے، تو بلوچستان کے وزیروں کے، اکثریت وزیروں کے بچے بلوچستان میں کیوں نہیں رہتے؟ آپ کے بچے کیوں بلوچستان میں موجود نہیں ہیں؟ اگر آپ نے بلوچستان کے تعلیمی ادارے خوشحال کر دیے، بہتر کر دیے، تو آپ کے بچے بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر آپ نے بلوچستان کے ہاسپٹل بہتر کر دیے، وہ علاج کی سہولتیں موجود ہیں، تو آپ کیوں بلوچستان کے سرکاری ہاسپٹل میں علاج نہیں کرتے؟ اگر بلوچستان میں صاف پانی آپ نے فراہم کر دیا، تو آپ کے میٹنگوں میں، آپ کے اجلاسوں میں کیوں منرل واٹر پانی پیا جاتا ہے؟ وہ پانی کیوں نہیں پیا جاتا؟ بلوچستان کے غریب، بلوچستان کے عوام پانی پیتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ صوبائی وزراء نے پریس کانفرنس میں ایک شرمناک بات یہ بھی کی ہے، جو پورے بلوچستان کے لوگ اس پر ہنسے ہیں کہ بلوچستان میں اپنے کرپشن ختم کر دیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہی لوگ ہیں جو کبھی پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، کبھی نون میں ہوا کرتے تھے، کبھی کسی اور پارٹی میں ہوا کرتے تھے، اور 5 سال میں اپنا قبلہ اور اپنا جھنڈا اور اپنی پارٹی تبدیل کرتے ہیں، اور آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرپشن ختم کر دیے۔ تو یہ 2 سال بلوچستان کے حکومت کے کرپشن، بندر بانٹ، اقربا پروری، میرٹ کی پامالی، سفارسی کلچر، اسامیوں کی بندر بانٹ، اس کے علاوہ اور کوئی بلوچستان حکومت نے نہیں کیا۔ اگر ہم بلوچستان میں حکومت کی کارکردگی جاننا چاہیں تو جا کر کے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا شہر بیلا جا کر کے وزٹ کریں، ہمیں پتہ چلے گا کہ بلوچستان حکومت کی کیا حالت ہے۔ یہاں کے وزیر تعلیم سردار یار محمد رند کا علاقہ جا کر وہاں تعلیم کا حشر دیکھیں، یا وزیر صحت نصیب اللہ مری کا علاقہ کولو جا کر صحت کا حالت کا معائنہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کس طرح اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں۔ یا اگر بلدیات میں صالح بوتانی کے علاقہ ہب جا کر کے وہاں دیکھ لیں کہ وہ بلدیات کی کیا حالت ہیں، اور آپ نے وہاں کا کیچڑ کا ڈیرہ جا کر کے دیکھنا ہے، سابق وزیر اعظم، سابق وزیر اعلیٰ، سابق اسپیکر، سابق گورنر کا علاقہ ڈیرہ اللہ یار و ڈیرہ مراد جمالی اور استا محمد کے جا کر دیکھیں کہ وہاں کے لوگ کس طرح جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی بلوچستان نے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور بلوچستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کی یہ 2 سالہ کارکردگی کرپشن سے، میرٹ کی پامالی سے، بندر بانٹ سے، کمیشن خوری سے عبارت ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے آئین پاکستان کی روشنی میں جو الف اٹھایا ہے، جو مراعات حاصل کر رہے ہو، جو یہاں مراعات غریب صوبے سے حاصل کر رہے ہو، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ بلوچستان کے عوام کے مسائل حل کرو، اور بلوچستان یہ باقی جتنے مہلت عمل آپ کو دی گئی ہے، کوئی بھروسہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مہلت، وہ زندگی کا خاتمہ آ جائے، اس دنیا میں نہیں، کم سے کم اللہ کی عدالت میں آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، تمہاری ریت اسپتالوں کے اندر، گلی محلوں کے اندر تڑپ رہی تھی۔ امید ہے کہ بلوچستان ایک حکومت اللہ کے خوف اور آخرت کے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔